بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آسان لسان القرآن کا آج ہمارا 25واں درس ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانا یعنی نیگیٹو سینٹنس جو ہوتے ہیں وہ بنانا سیکھیں گے، اور پھر اسی منفی جملہ اسمیہ کے اندر تاکید کیسے پیدا کی جا سکتی ہے اس کو تھوڑا ٹچ کریں گے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ اس کے دو بنیادی جو ہیں جز ہیں، مبتدا اور خبر، اور مبتدا اور خبر کو ملا کر ہم جملہ اسمیہ بناتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اس کو نفی بنانا ہو تو جس طرح سے ہم نے پچھلے درس کے اندر جملہ اسمیہ کے اندر تاکید پیدا کرنا سیکھا تھا، اور اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں ہم نے کچھ تاکید والے حروف جو ہیں ان کو استعمال کیا اور اسی سے جملہ اسمیہ کے اندر تاکید پیدا ہو گئی۔ تو جملہ اسمیہ کو نفی بنانے کے لیے جو عربی زبان میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ مختلف طرح کے الفاظ ہیں، جیسے لیسا، اسی طرح ایک لفظ ما استعمال کیا جاتا ہے نفی بنانے کے لیے، اسی طرح ایک بڑا معروف لفظ لا ہے، یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے جملہ اسمیہ کو نفی بنانے کے لیے، اور اسی طرح لاتا اور اسی طرح ان۔ تو یہ مختلف الفاظ ہمارے سامنے ہیں کہ جو جملہ اسمیہ کو نفی بنانے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں آج ہمارے اس درس کے اندر جس کو ہم ڈسکس کریں گے، سیکھیں گے، وہ ما ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا حرف ہے کہ جس کے اندر کوئی خاص شرط نہیں ہے، ورنہ باقی تمام جو الفاظ ہیں ان کو استعمال کرنے کی کچھ شرطیں ہیں کہ یہ فلاں شرط کے اوپر استعمال کیا جائے گا ورنہ نہیں کیا جائے گا۔ تو خیر، ما کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، زید صالح، کہ زید صالح ہے، زید نیک ہے۔ تو اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ زید نیک نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو بڑا ہی آسان طریقہ ہے اس کو بنانے کا۔ تو طریقے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ما کو جملہ اسمیہ کے شروع میں لگا دیں گے۔ تو کیا بن جائے گا؟ ما زید صالح، ما زید لگ گیا۔ اب لفظ ہے آگے صالح۔ تو جیسے آپ نے پہلے انا کے اندر دیکھا تھا کہ انا جب لگتا ہے تو جملہ اسمیہ میں مبتدا کے اوپر کوئی اثر انداز ہوتا ہے، تو یہاں پر ما جب لگ رہا ہے تو یہ زیدن کو تو کوئی اثر نہیں دیتا ہے، مبتدا ویسا کا ویسا رہے گا جیسے زیدن آپ کے سامنے آ گیا، لیکن آگے جو خبر ہے یہ اس کے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور وہ یہ کہ خبر کو یہ حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ تو ما اگر شروع میں جملہ اسمیہ میں لگ جائے نفی بنانے کے لیے تو جو خبر ہوگی وہ حالت نصب میں چلی جائے گی۔ تو جیسے خبر ہمارے سامنے کیا ہے؟ صالحن۔ تو صالحن کی جو تینوں اعرابی حالتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ صالحن، صالحن، صالحن۔ تو یہاں پر ہم حالت نصب استعمال کریں گے، یعنی صالحن یہ استعمال کریں گے، ما زید صالحن، کہ زید صالح نہیں ہے، زید نیک نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ما کو شروع میں لگا کے بہت ہی آسان ہے، صرف ما شروع میں لگا دیں اور جو خبر ہے وہ حالت نصب میں لے جائیں۔ اب اس نے ما نے صالح کو جو خبر تھی اس کو نصب میں کیونکہ لے کے گئی ہے، اور ہم جملہ اسمیہ کی شرائط کے اندر پڑھ آئے ہیں کہ مبتدا اور خبر کی ایک شرط وہاں پر ہم نے یہ پڑھی تھی کہ دونوں حالت رفع کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اب کیونکہ خبر حالت رفع میں نہیں رہی بلکہ حالت نصب اس نے اختیار کر لی ہے، تو لہٰذا اب یہ صالحن جو ہے، اب اس کو خبر نہیں کہا جائے گا جملہ اسمیہ کے اندر، بلکہ جیسے ہم نے انا کے ساتھ وہی معاملہ کیا تھا وہی یہاں پر ہوگا کہ جو زیدن ہے یہ مبتدا کی بجائے اب کہلائے گا اسم ما، یعنی ما کا اسم، اور صالحن جو ہے جو اب نصب حالت میں ہے یہ خبر ما کہلائے گا، یعنی ما کی خبر۔ تو ما کا اسم اور ما کی خبر ما کے ساتھ مل کے یہ ایک منفی جملہ اسمیہ بن گیا۔
یعنی اگر آپ اس کا انالیسس کرنا چاہیں، اس کے حصوں کے نام اور اس کو واضح طور پہ بتانا چاہیں تو کیا کہیں گے کہ ما یہ حرف نفی ہے، اور زید یہ اسم ما ہے، اور صالحن یہ خبر ما ہے، اور یہ ما اپنے اسم ما اور خبر ما کے ساتھ مل کے اس نے منفی جملہ اسمیہ بنا دیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے سامنے یہ دیکھیے سمپل سی کنسٹرکشن ہے جس کے ذریعے سے ہم جملہ اسمیہ کو منفی بنا سکتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ چاہیں کہ زید صالحن، زید نیک ہے، ہم نے کہا کہ زید نیک نہیں ہے تو ہم نے کہہ دیا ما زید صالحن۔ اب اگر ہم یہ کہنا چاہیں، تاکید پیدا کرنا چاہیں کہ زید بالکل بھی نیک نہیں ہے، تو اب پھر کیا کیا جائے گا؟ تو یہ تاکید کے حروف جو ہم نے پہلے سیکھے تھے کیا اسی طرح سے یہاں پر استعمال ہوں گے؟ تو یہاں پر منفی جملہ اسمیہ کے اندر تھوڑا سا مختلف معاملہ ہے، لیکن بہت ہی آسان ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ جو ہم نے اوپر ایک جملہ نفی جملہ بنایا ہے ما زید صالحن، صالحن یہ ہم نے لکھ لیا نیچے، یہ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ زید نیک نہیں ہے۔ اب ہم اس میں صرف تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو تاکید کے لیے کیا کریں گے؟ جو خبر ما ہے، خبر ما کیا ہے؟ صالحن۔ تو یہ جو خبر ما یعنی صالحن ہے، ما کی خبر صالح ہونا، اس کے شروع میں جو حرف جر آپ نے حروف جارہ پڑھے تھے، تو اس میں سب سے پہلا حرف ہم نے کیا پڑھا تھا؟ با زیر کے ساتھ، یعنی با زیر بی، تو ہم اس کو حرف جر کہتے ہیں۔ تو یہ حرف جر اگر ہم خبر ما کے یعنی ما کی خبر کے شروع میں لگا دیں، اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں، تو جملے کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہذا کیا ہوگا؟ ما زید صالحن کے شروع میں اگر ہم بی لگا دیں، ما زید بی صالحن، تو بی تو ہم نے لگا دیا، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ حرف جر لگایا ہے، تو بی کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور حرف جر کا معنی ہی یہ ہے کہ ایسا حرف جو اسم کو حالت جر میں لے کے جاتا ہے۔ تو صالحن ہمارے سامنے کیا ہے؟ یہ تو حالت نصب ہے، تو صالحن، صالحن، صالحین، تو حالت جر کیا ہے؟ صالحین۔ تو بی لگنے کی وجہ سے صالحن اب اپنی حالت بدل لے گا، اور ہمارے سامنے پھر کیا معاملہ آئے گا کہ ما زید بصالحن، یعنی جو بی ہے وہ صالح کے ساتھ جب لگی تو اس نے اپنے اسم کو جر دے دیا، اس کو حالت جر میں لے گیا۔ تو ما زید بصالحن، زید بالکل بھی نیک نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے عربی زبان میں دیکھیے تاکید ایک چھوٹا سا حرف جر با لگانے سے ہو گیا۔ لیکن اب یہ دیکھیے اگر ہمارے سامنے یہ جملہ لکھا ہے ما زید بصالحن، تو کیا ہم اس میں بی کا کوئی ترجمہ کر رہے ہیں؟ یعنی بی کا آپ نے جانا تھا کہ حرف جر میں بی کا معنی کیا ہے؟ ساتھ، ود، لیکن یہاں پر ہم اس کا کوئی معنی نہیں کر رہے، یعنی یہ صرف اس کو اسم کو تاکید دینے کے لیے، اس جملے کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا کوئی اصل میں اپنا معنی یہاں پر جملے میں نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو عربی والے ہیں وہ اس کو بائے زائدہ کہتے ہیں، یعنی یہ زائد ہے، لکھا رہے گا تاکید لانے کے لیے، لیکن اس کا اپنا کوئی معنی اور ترجمہ وغیرہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ما زید بصالحن کہ زید بالکل بھی نیک نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا بات کی؟ اب صرف ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں۔ زید صالحن ہمارے سامنے ایک جملہ اسمیہ تھا، شروع میں ہم نے ما لگایا، تو اس نے جو خبر تھی خبر کو حالت نصب دے دی، تو ہمارے سامنے جملہ اسمیہ نفی والا بن گیا کہ ما زید صالحن، صالحن کی وجہ صالحن ہو گیا کہ زید نیک نہیں ہے۔ اگر ہم تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہی جو خبر ما ہے، یعنی جو خبر ہے ما کی خبر، صالح جو لفظ تھا اس کے شروع میں با زیر بی یعنی حرف جر بی لگ جائے گا، اور اس کو لگانے کی وجہ سے کیونکہ وہ حرف جر ہے، اسما کو جر دے دیتا ہے، حالت جر میں لے کے جاتا ہے، تو اس نے صالح کو حالت جر دی تو وہ بن گیا بصالحن، صالحن، تو صالحن کے شروع میں بی لگا ہے تو پڑھیں گے بصالحن، ما زید بصالحن، زید بالکل بھی نیک نہیں ہے، اور اس سے جملے میں تاکید پیدا ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم ایک آدھ مثال دیکھتے ہیں تاکہ اس کو مزید سمجھ سکیں۔ تو قرآن مجید میں اس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اب یہاں پر ما انت اور بمجنون، بنعمت ربک بھی فی الحال آپ اس کو اگنور کریں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیں، ما انت اور بمجنون، ابھی ہم نے جو پڑھا ہے، اب اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو اصل لفظ کیا تھا، یعنی ایک جملہ اسمیہ کیا تھا جو بغیر نفی کے تھا، تو یہ وہ اصل میں وہ جملہ ہے جو کفار مکہ نے یا اس زمانے کے جو کفار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے والے لوگ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بےہودہ الزام لگایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہا کہ آپ نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں. اور مجنون مطلب اس کو پاگل کو بھی کہتے ہیں، اور مجنون کا مطلب یعنی جس کے اوپر کوئی جن کا سایہ ہو. تو انت مجنون، ان کا یہ قول ہے کہ آپ مجنون ہیں نعوذ باللہ. تو اللہ رب العزت نے اصل میں اللہ اپنے نبی کی صفائی پیش کی ہے، اور ان کی طرف سے اللہ رب العزت ایک تاکیدن بات کر رہے ہیں. اور کیسے کیا؟ شروع میں ما لگا دیا تو کیا بن گیا؟ ما انتا. مجنون ما لگانے سے حالت نصب میں چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ ما انتا مجنونن، مجنون کی بجائے مجنونن کہا بن گیا وہ. اور اس کے بعد ابھی اس میں تاکید پیدا کرنی تھی، تو تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ جو خبر ما ہے اس کے شروع میں با لگا دیں گے. تو وہ جب لگایا تو باز بی لگانے کی وجہ سے حالت جر میں مجنون کا لفظ چلا گیا. تو مجنون کی تینوں حالتیں کیا ہیں؟ مجنون، مجنونن، مجنونن. تو بی کے ساتھ بھی مجنونن ہو گیا. تو ما انت بمجنونن، آپ بالکل بھی مجنون نہیں ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے ان کی طرف سے صفائی پیش کی ہے کہ آپ ان کے اوپر ایسا الزام لگاتے ہیں، ان سے زیادہ ہدایت کے اوپر کون ہو سکتا ہے؟ ما انت بمجنونن، آپ بالکل بھی مجنون نہیں ہیں. اور یہاں پر جو درمیان میں بنعمت ربی کا ہے تو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ یہ اصل میں متعلق ہے. تو یہاں پر اس جملے کے اندر بنعمت ربی کا اپنے رب کی نعمت سے، یعنی اصل جملہ کہ ما انت بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں. اور کیسے نہیں ہیں؟ بنعمت ربی کا، اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے. تو یہ ایک متعلق بن کے یہاں آیا ہے. خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اسی طرح ایک اور ہم مثال دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہاں پر واو یہ تو اور کے لیے ہے، اور ما یعنی یہی ما نفی ہے، نفی لانے کے لیے. اللہ اللہ، اور اس کے بعد بغافلن، یعنی ما کی یہ ما کا اسم ہے، اسم ما، اور یہ خبر ما. تو خبر ما کے شروع میں بازر بھی لگا دیا تو اس نے غافلن، 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 تو غافلن کر دیا، اس کو حالت جر میں لے گیا. مَاللَّهُ بِغَافِلٍ، نہیں ہے اللہ بالکل بھی غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو. یہ بھی اصل میں اللہ رب العزت کے اوپر جو کفار الزام لگاتے ہیں یا یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کو ہمارا کیا پتہ، جو مرضی کرتے چلے جائیں دنیا کے اندر بے خوف و خطر. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بالکل بھی تم لوگوں سے، تم جو عمل کرتے ہو، غافل نہیں ہے. تو اس کے اندر اب جملے کے اندر اب ہم کیونکہ عربک گرامر پڑھ رہے ہیں تو آئندہ جب قرآن مجید کے اس طرح کے جملے ہمارے سامنے آئیں گے تو اب ہم اس کی گہرائی کو، اس کے انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کتنی تاکید کے ساتھ اور کس انداز میں بات کر رہا. تو یہ عربی زبان سیکھنے کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت نے قرآن کی جو زبان ہے، جس زبان میں قرآن کو نازل کیا، اس کو ہم ڈائریکٹلی سمجھ سکیں، بجائے اس کے کہ ٹرانسلیشن کو ہم دیکھیں. تو ٹرانسلیشن ہمیں ہیلپ ضرور کرتی ہے، لیکن اگر آپ عربی کو ڈائریکٹ سمجھتے ہوں گے تو آپ اس کی گہرائی میں اور اس کے نکات کو سمجھ سکیں گے. اسی طرح اب ہم اس کی ایک مشق چھوٹی سی کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے سامنے ایک جملہ ہے المسلم کاذب، مسلمان جھوٹا ہے. تو یہ ایک ظاہر ہے ایک غلط چیز ہے، یعنی مسلمان جھوٹا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہے. اور آج اگر مسلمانوں کے اندر دیکھیں تو اللہ ماشاء اللہ، یعنی شاید ہی کوئی شخص ہو کہ اگر وہ پورے دن میں بتا سکے کہ میں نے آج کوئی جھوٹ نہیں بولا. خیر، تو یہ اگر جملہ ہے المسلم کاذب تو یقیناً یہ غلط جملہ ہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان بالکل بھی جھوٹا نہیں ہے یا مسلمان جھوٹا نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ شروع میں ہم ما لگا دیں گے. تو ما اور پھر المسلم، تو یہ اکٹھا الف لکھا رہ جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. مل مسلم، نہیں ہے مسلمان، کاذبن، اور کاذبن جو ہے حالت نصب میں چلا گیا، کاذبن بن گیا. اس طرح اگر یہ فیمیل ہوتی المسلمۃ کاذبۃ، مسلمان لڑکی یا عورت وہ جھوٹی ہے، تو ہم کہنا چاہیں کہ وہ جھوٹی نہیں ہے. تم شروع میں ما لگا دیں گے اور کاذبۃن کو حالت نصب دے دیں گے، کاذبۃن بن جائے گا. مل مسلمۃ کاذبۃ، مسلمان عورت جھوٹی نہیں ہے. اس طرح اگر دو مسلمان ہیں وہ جھوٹے نہیں ہیں تو کیا کریں گے؟ ہم شروع میں ما لگا دیں گے. مل مسلمانی، کاذبانی تھا تو آنی کو حالت نصب میں لائیں تو کیا کرتے؟ عینی، کاذبینی ہو جائے گا. اسی طرح المسلمتانی کاذبتانی،
تو ما شروع میں لگا دیں گے، مل مسلمتانی کاذبتانی، آنی کی ساؤنڈ عینی میں تبدیل ہو جائے گی، مل مسلمتانی کاذبتینی۔ اسی طرح اگر جمع کہنا ہو المسلمون کاذبون، مسلمان جھوٹے ہیں، تو ہم کہنا چاہیں کہ مسلمان جھوٹے نہیں ہیں، تو ہم شروع میں لکھیں گے ما، اور اس کے بعد جو کاذبون ہے یعنی جو خبر ما ہے ہم اس کو حالت نصب دے دیں گے اونا اینا، تو المسلمون کاذبین، مل مسلمون کاذبین، مسلمان جھوٹے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اگر فیمیل ہو المسلمات کاذبات، مسلمان عورتیں جھوٹی ہیں، تو ہم کہنا چاہیں کہ مسلمان عورتیں جھوٹی نہیں ہیں، تو کہیں گے مل مسلمات کاذباتن۔ تو اس طریقے سے ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر نفی پیدا کر دی۔ اب انہی جو ابھی ہم نے جملے بنائے ہیں ان میں اگر ہم تاکید بھی ساتھ لگانا چاہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سمجھتے ہیں بالکل آسانی سے، ہم مل مسلم کاذبن ابھی ہم نے بنایا ہے، اس کے شروع میں کیا کریں گے؟ خبر ما کے شروع میں بی لگا دیں گے، اور اس کی وجہ سے کاذبن جو ہے کاذبن میں تبدیل ہو جائے گا، مل مسلم بی کاذبن، مسلمان بالکل بھی جھوٹا نہیں ہے۔ اور اس طرح فیمیل کے لیے کیا ہوگا؟ مل مسلمت بی کاذبتن، مسلمان عورت بالکل بھی جھوٹی نہیں ہے۔ اور اسی طرح دو اگر ہوں تو کہیں گے مل مسلمانی بی کاذبینی۔ اب غور کریں، کاذبینی اور کاذبینی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاذبن جو ہے یا کاذبینی یہ حالت رفع اور کاذبانی حالت رفع تھی، اور اس کی حالت نصب اور جر وہ ایک ہی ہے، عینی عینی، یعنی آنی اور عینی۔ آپ جانتے ہیں ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ مثنیٰ کے لیے آنی اور عینی کی ساؤنڈز ہیں، اور عینی حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی یہی رہتی ہے۔ اور اسی طرح فیمیل کے لیے تعینی حالت نصب اور جر میں سیم رہتی ہے، تو اسی طرح با لگانے سے بھی کاذبتینی وہ سیم کا سیم کاذبتینی ہی لفظ رہے گا، لیکن شروع میں بھی لگ جائے گا، یعنی مسلمان عورتیں بالکل بھی جھوٹی نہیں ہیں۔ مل مسلمون بی کاذبین، مسلمان بالکل بھی جھوٹے نہیں ہیں، اور مل مسلمات کاذبات ان کو بھی شروع میں لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مل مسلمات بکاذبات، تو سیم ٹو سیم رہے گا، صرف شروع میں بی لگ جائے گا، کیونکہ ان کی حالت مثنیٰ اور جمع کی جو حالتیں ہیں اعرابی حالتیں وہ سیم رہتی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے اس کے بعد ایک اور ہمارے سامنے ٹاپک ہے ضمائر کا، بہت ہی سمپل ہے یہ، اس کے اوپر ہم زیادہ وقت نہیں لگائیں گے کیونکہ ہمارا گرامر کا وقت بھی پورا ہو رہا ہے۔ تو ہم اسی طرح منفی جملہ ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ جملہ اسمیہ کو منفی کیسے بناتے ہیں اور اس میں تاکید کیسے پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے جملہ ہے زید مومن، تو اگر ہم زید کی جگہ پر ضمیر استعمال کرنا چاہیں کہ زید مومن کی بجائے ہم کہیں وہ مومن، اور ہم کہنا چاہیں وہ مومن نہیں ہے، یعنی اس کے اندر نفی پیدا کرنا چاہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، تو ہم زید کی جگہ پہ ضمیر استعمال کریں گے، مومن یعنی ہوا، یعنی اگر میل ہے تو میل کا، اور اس طرح دو ہیں تو دو کا۔ تو یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں ضمائر کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، کہ جس کی بھی جگہ پر ضمیر استعمال ہو رہا ہو، اگر وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، تو اس کا ضمیر کے چارٹ میں سے ہم نکال کے یہاں پر ضمیر لکھ دیں گے۔ تو ہوا مومنون یہ بن گیا، شروع میں ہم کیا کریں گے؟ پہلے سب سے پہلے تو ضمیر لگا لیا، اب شروع میں وہی کام سیم ٹو سیم، ما شروع میں لگا دے، ما ہوا، اور مومنون کیا بن جائے گا؟ مومنن، ما ہوا مومنن، وہ مومن نہیں ہے، یعنی ما نے جو خبر ما ہے اس کو کیا کیا؟ اس کو حالت نصب دے دی، تو باقی ہوا صرف بدلا ہے، زیدن کی جگہ پر ہوا آ گیا ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے، ما مومنانی، ما ہما مومنینی، اسی طرح ہم مومنون، ما ہم مؤمنین، اونا اینا میں تبدیل ہو گیا، اونا کی ساؤنڈ حالت نصب میں گئی تو اینا بن گئی۔ اب انہی میں اگر ہم تاکید پیدا کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ آپ نے دیکھا کہ ہم شروع میں با لگا دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم وہی کام کریں گے، ما ہوا بمؤمن، وہ بالکل بھی مومن نہیں ہے، ما ہما بمؤمنین، وہ بالکل بھی مومن دونوں نہیں ہیں، اور ما ہم بمؤمنین، وہ سب بالکل بھی مومن نہیں ہیں۔ تو یہ جو جملہ ہمارے سامنے آخر میں کنسٹرکشن آئی ہے، ما ہم بمؤمنین، یہ قرآن کریم میں ہمارے سامنے ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت شروع میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم میں منافقوں کا تعارف کرانا شروع کیا ہے تو کہاں سے کیا ہے؟ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی کتنی تاکید سے بات کی ہے کہ وہ بالکل بھی مومن نہیں ہے، وہ لوگ بالکل بھی مومن نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھیں وہی کنسٹرکشن جو ہم نے اوپر ابھی ضمیر کے استعمال سے جملہ اسمیہ میں
ہم نے اس کو نفی بھی بنایا اور اس میں تاکید بھی پیدا کی۔ اس طرح اور بے شمار جملے آپ کو قرآن کریم میں مل جائیں گے، جیسے اللہ فرماتا ہے وما انت بتابع قبلتہم، اور ما آ گیا، انت یہ ضمیر ہے، اور بتابین بی ساتھ لگ گیا، تابین یعنی اتباع کرنے والے، آپ ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے، آپ ان کے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنے والے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ یوسف میں فرماتا ہے کہ جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھانے کے لیے وہ عزیز مصر جو ہے بلاتی ہے، عزیز مصر کی بیوی بے شمار دوسری شہر کی عورتوں کو، اور جب ان کو دیکھتی ہیں ان کے حسن کو تو کیا کہتی ہیں؟ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، ما نہیں، ما یہی وہی حرف جو نفی ہم نے استعمال کیا، ہاذا، اور یہاں پر دیکھیے یہ ہوا ضمیر کی بجائے اب ہم نے اشارہ استعمال کیا، تو اسی طرح اشاروں کا بھی ہے، یعنی اگر کوئی اشارہ بھی لگنا چاہے تو اشارہ بھی آسانی سے لگائیں، شروع میں ما کا لفظ استعمال کریں اور بعد میں کیا کریں؟ خبر ما کو حالت نصب میں لے جائیں، ما ہاذا بشرن، اصل میں کیا تھا؟ ہاذا بشرن، تو ما لگنے سے ما ہاذا بشرن، یعنی وہ بشر نہیں ہے، یعنی عورتوں نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے یہ کہا کہ یہ تو بشر نہیں ہے، ان ہاذا نہیں ہے وہ مگر ملک کریم، بلکہ ایک کریم ملک فرشتے کی طرح سے ہیں۔ تو یہیں پر آج ہم اپنے گرامر کے درس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی کو آگے لے کر چلیں گے، نفی میں اور جو حروف ہیں ان کو دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و مبارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔